بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے کہ ایک دفعہ رات کو آپ اپنے محل میں عالی شان تخت پر آرام فرما تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے اور محل کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیران ہوئے کہ کون ہے جو اس وقت میرے محل کی چھت پر پھر رہا ہے، تو کیا اسے علم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا محل ہے؟ تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ چھت پر چلنے والے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ وقت، میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں اور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو اسی کی تلاشی میں پھر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ارے بے وقوف، کبھی اونٹ بھی چھتوں سے ملے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب، اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو ریشمی مخمل کے بستر پر بھی خدا نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو کانپ گئے اور دل میں عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہو گئے کہ ایک ایسا جواب ہے۔ تو ساری رات بے آرامی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا تو روزمرہ کے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچانک دربار میں شخص بڑے جاہ و جلال، رعب اور دبدبے کے ساتھ داخل ہوا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں تمہارے اس سرائی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس محل میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سرائے کا لفظ سنا تو چونک گئے، کہنے لگے کہ ارے خدا کے بندے، کیا یہ تمہیں سرائی نظر آتی ہے؟ یہ تو ایوان سلطنت ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ تو پھر پوچھا آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ میرا دادا۔ اسی طرح پشت در پشت گنوانے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا، تو اس کے بعد میرا پوتا، حتیٰ کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ تو پھر اس بار اس شخص نے کہا کہ ذرا سوچی تو صحیح کہ جس جگہ اتنے آدمی آئیں اور پھر چلے جائیں، وہ ایک عارضی مکان نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ایک سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس آدمی نے اتنا کہا اور چل دیا۔ تو آپ پہلے بھی بہت زیادہ پریشان تھے، مگر جب اس اجنبی آدمی سے سوال و جواب ہوئے تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے تخت کو چھوڑا اور اس اجنبی کی تلاش میں نکل گئے۔ تو جب وہ نظر آ گئے تو قریب جا کر پوچھا کہ یہ تو بتا جاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس بزرگ شخصیت نے اپنا چہرہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ تو یہ سن کر آپ تڑپ اٹھے اور دل سے عشق الہی کی کرن بھی پھوٹ پڑی۔ تو اس کے بعد آپ واپس اپنے محل کی طرف آ رہے تھے کہ غیبی آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم، اس وقت سے پہلے جاگو کہ جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ تو یہ آواز سننی تھی کہ آپ کے دل کی کیفیت ایسی بدلی کہ دنیا کی کرسی کو ٹھکرا دیا اور جنگلوں اور بیابانوں میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک غار میں چھپ کر ذکر الہی کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ 9 سال گزر گئے۔ تو ادھر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم بن ادہم تو اس غار میں موجود ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر یہاں رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں دل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غار سے نکل کر مکہ معظمہ کی جانب چل پڑے۔ تو راستے میں آپ کو ایک مرد خدا ملا جنہوں نے آپ کو اس میں ذات کی تعلیم دی۔ تو جب وہ بزرگ تشریف لے گئے تو پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، جس نے تمہیں اس میں ذات سکھایا ہے، کیا اسے جانتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھے، اور تمہارا جو مرشد اور رہنما ہے وہ میں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں راہ طریقت پر چلایا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بھی یہی درس حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا
عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے سب کو چلے جانا ہے، اور ہمیں جو کام آنے والی چیز ہے آخرت میں وہ انسان کے نیک اور اچھے اعمال ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میں نے جن اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم دنیا میں آ کر اس خالق کی کائنات کی ذات کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم جو ہے دنیا میں مصروف ہو گئے مگر اپنی آخرت کی تیاری نہ کی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔